السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انکل آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ جی تو بیٹا آپ پھر مجھے بتائیں گی یا مشتاق بھائی کو کہیں؟ جی جی انکل آ رہی ہے، اب آ رہی ہے آپ کی آواز۔ اب آ رہی ہے تو مشتاق بھائی آپ مجھے بتائیں گے ذرا، ٹھیک ہے؟ اوکے سر۔ جی اور بیٹی ہماری یہ ہمیں اوپر نیچے لے کے جائے گی۔ اچھا جی پڑھتے ہیں تعوذ اور تسمیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا بیٹا اس کو 175 کو نیچے کرو، اس کے اندر سبق ہے جو کل ہم نہیں بتا پائے کہ تھوڑا سا نیچے کرو۔ ہاں جی بس بہت زیادہ کر دیا نا، ہاں جی ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی کل والی آیت تو یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کی مثال دی، کہا کہ اس شخص کی خبر وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي، ان لوگوں کو اس شخص کی خبر پڑھ کر سناؤ، تلاوت کرو ان آتیناہ آیاتنا، جس کو ہم نے اپنی آیات دی، ٹھیک ہے۔ فانسلخ منہا، اس پہ وقت لگایا تھا ہم نے، تو کیا ہوا اس کا ترجمہ جی؟ وہ ان آیات کو چھوڑ کر نکل گیا۔ ہاں وہ انہیں چھوڑ کر صاف نکل گیا۔ ایک تو یہ، دوسرا ترجمہ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ وہ بندہ چاہ نہیں رہا تھا کہ ان آیات پر عمل کرے، اور وہ چاہ رہا تھا کہ اپنی مرضی کرے، لہذا اس نے مذہبی ہونے کا یا مسلمان ہونے کا لبادہ اتار دیا۔ جیسا کل میں نے کہا تھا کہ سانپ کے اوپر سے اس کا کنج جو تھی وہ اتار دی، تو اس نے بھی اپنا لبادہ اتار دیا۔ اب یہ ہے ہمارے لیے بھی اس کے اندر، مطلب کہ قرآن مجید کو ہم پڑھتے ہیں، قرآن مجید کے معنی بھی الحمدللہ ہم پڑھ رہے ہیں، اب اگر ہم نے اس پر عمل نہیں کیا تو یہ قرآن مجید یاد نہیں رہے گا۔ اس کے معنی ہے اصل میں جو الفاظ ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور اس کے پیچھے معنی ہیں جو عرب لوگ جانتے ہیں اور ہم لوگ نہیں جانتے۔ اگر ہم نے ان کے معنی کو عملی شکل نہ دی تو ہم ان آیات کو اپنا بھلا دیں گے، ایسا ہی ہے یا نہیں؟ جی بالکل، بس وہ تلاوت میں آ جائیں گی، عمل ہمارا پیچھے پیچھے چلا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھائیوں جو جنت اور دوزخ دینی ہے وہ ہے تو اللہ کا فضل یقیناً، اور یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں طاقت دی ہے صحیح عمل کرنے کی قرآن مجید پر۔ اگر ہم قرآن مجید پر عمل نہیں کریں گے تو ہم اس شخص کی طرح ہیں کہ جس نے ان آیات کا جو لبادہ پہنا ہوا تھا اس کو اتار کے ایک سائیڈ پہ رکھ دیا، اندر سے وہ آ گیا بغیر عمل کے انسان۔ تو فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، ترجمہ اس کا کیا کیا تھا جی؟ شیطان نے اس کو پیچھے لگا لیا کہ آپ آؤ تم اپنی مرضی پر آ گئے ہو اور میرا بھی مطلب یہی تھا، تو تم میرے پیچھے پیچھے لگو۔ بیٹا غرق ہو گیا یا نہیں ہوا؟ جی بالکل ہو گیا۔ آیتیں اس کے پاس تھیں لیکن وہ ان کو چھوڑ کے ان میں سے نکل گیا، تو شیطان نے اس کو اپنے پیچھے لگا لیا۔ وَقَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ اور مجھے یہ بتائیے کہ گمراہ لوگ
कहाँ जाएंगे। जहन्नम का ईंधन। बिल्कुल, हम कहते हैं गैरिल मगदूब अलैहिम वलद्दॉलीन, कि ना उन लोगों का रास्ता जो तेरे गजब के नीचे आए और ना ही गुमराहों का। ऐसे ही कहते हैं ना हम लोग आम आया हालात में। तो वो इस वजह से कि वो लोग जहन्नम के अंदर जाएंगे। हमारे लिए सबक क्या हुआ जी अपने मुश्ताक भाई? कि अल्लाह की राह पे चलना है, जो कुरान और हदीस में है। अगर शैतान के पीछे लगेंगे तो जहन्नम में जाने वाले बन जाएंगे। आवाज चली गई। हम जो ऊपर हमारे आयात हमें दी गई हैं उनको छोड़ के अपनी मर्जी करेंगे। जी, उनको छोड़ के अपनी मर्जी करेंगे। मिसाल उसकी देता हूं। अल्लाह ताला कहता है कि सूद को छोड़ दो, सूद हराम है। जी, सूद जिसने खाया अल्लाह और उसके रसूल के साथ उसका ऐलाने जंग है। और बहुत से लोग, मैं हम ही कहेंगे, बसीतुल कौम अगर कहेंगे, अल्लाह ताला माफ फरमाए, नहीं लेते वैसे सूद, अल्लाह ताला बचाए इससे। लेकिन बसीत कौम देखेंगे तो हमारी गवर्नमेंट कहती है कि हम सूद के अलावा चल नहीं सकते, और वो जाके स्टे ऑर्डर ले आते हैं। क्यों जी? मुलव्वस हैं हम सारे। जी, अब अगर हम अपने आप को सीधा करें, जितने भी 6 आदमी हैं 7 आदमी हैं इस वक्त जो सुन रहे हैं, वो ये है कि अल्लाह ताला के अहकामात को छोड़ के अगर अपनी मर्जी करेंगे तो शैतान पीछे लगा लेगा और हमें गुमराह कर देगा, और गुमराही का रास्ता जो है वो जाता है जहन्नम की तरफ। तो वादा क्या है कि जितना जानते हैं उस पर अमल करेंगे, दुनिया का कख हमें ना मिले। क्यों जी? बिल्कुल सही। बिल्कुल सर। बिल्कुल। हमारे पास जो कारोबार है उसका बहुत बड़ा ढेर आएगा कि ये मौका है, जाके सूद ले लो बैंक से या किसी आदमी से और ये सौदा कर लो, मुझे बताओ क्या करोगे, क्या करोगे जी? गुनाह का काम। सूद को छोड़ेंगे और अपना कारोबार नहीं करेंगे, छाबड़ी लगा लेंगे, रेड़ी लगा लेंगे, छोटी दुकान ले लेंगे। क्यों जी? जी सर। लेकिन सूद की तरफ नहीं जाएंगे। ऐसे ही बाकी जो चीजें अल्लाह ताला ने कही हुई हैं वो, कि अल्लाह ताला कहता है कि इन्फाक फी सबिलिल्लाह करो, और हमारा बुखल कहता है कि ना, अगर तुमने सैलाब ज़दगान के लिए पैसे दिए तो आपके पैसे तो कम हो जाएंगे जी। अल्लाह के ऐसे बड़े है। जी सर। और उस वक्त हमने शैतान को दबाना है, वरना शैतान हमारे ऊपर चढ़ जाएगा। अच्छा जनाब, अल्लाह ताला की रहमत मांगते हैं और अल्लाह ताला से ही हदायत मांगते हैं कि या अल्लाह में इस्तिकामत अता फरमा। लेकिन एक हदीस बताता हूँ। जी सर। हदीस ये है कि इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताबी, हदीस मुबारक है कि बेशक अल्लाह ताला इस किताब के साथ लोगों को बुलंदियां देता है। बेशक जी, वैसे आगे कौमन आता है, यरफउ कौमन बिहाज़ल किताब व यदा बिहल आखरीन, और इसी के साथ कौमों को जाया कर देता है। बुलंदी नहीं, उसका उलट। वही चीज यहाँ आ रही है, और अल्लाह ने जो मिसाल दी है, अल्लाह कह रहा है, अल्लाह मिसाल दे रहा है उस बंदे की एक कुत्ते के साथ। एक कुत्ते के साथ अल्लाह मिसाल दे रहा है। अब अल्लाह मिसाल देगा और कुत्ते की मिसाल देगा, और कुत्ते को हम नफरत की निगाह से देखते हैं, ऐसे ही है। बिल्कुल। और कुत्ते की मिसाल
आवाज चली गई। सर आवाज नहीं आ रही। मैं बोल रहा हूँ आपके पास पहुंच जाएगी आवाज। आ गई है। आ गई है। अच्छा, आगे पढ़ते हैं जी कि जिन्होंने किताब को छोड़ दिया, इन आयात को छोड़ दिया, कुरान मजीद को छोड़ दिया और अपनी ख्वाहिश की पैरवी की, उसकी मिसाल अल्लाह ताला ने कैसे दी। इंसान अल्लाह को छोड़ता क्यों है वैसे, मुझे ये बताइए जी। शैतान के पीछे लग के, अपनी ख्वाहिश के पीछे लगता है, उसको हिरस, हिवस, लालच ये चीज होती है। और आपने ग्रीडी डॉग एक अपना कहानी पढ़ी हुई है, मेरे ख्याल है 6ठी जमात में हमें पढ़ाते थे कि वंस देयर वाज अ ग्रीडी डॉग। क्यों जी? हाँ जी पढ़ी हुई है याद हो गया आपको जी? बिल्कुल अब जरूर भाई, आपको भी उस्ताद ने यही पढ़ाई थी, बिल्कुल मुझे भी यही पढ़ाई थी और हम आगे भी यही पढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि कुत्ता हरीस होता है दुनिया का, बिल्कुल वो साया देखता है नीचे अपने, तो वहां देखता है कि भाई उस कुत्ते का भी गोश्त मुझे मिल जाए। मिल जाए ऐसे ही है, बिल्कुल वो कहानी बड़ी फिट होती है यहाँ। जी आइए पढ़ते हैं, वाला उशिना, वाला उशिना, और अगर हम चाहते, शाह से शिना, वाला उशिना का मतलब क्या है जी? और और अगर अगर हम हम चाहते और अगर हम चाहते, लरफा ना हु, ला यकीनन, यकीनन रफा ना हम बुलंद कर देते, हु उसे उस शख्स को, उस शख्स को, वो जो ऊपर आया नाबालगी, बिहा, बिहा की जमीर आयात की तरफ जा रही है। बिहा का मतलब क्या होगा? जी, उन आयात को, इन आयात के साथ, उनके जरिए जी बेटा उसके जरिए नहीं है, हा की जमीर आयात की तरफ जा रही है। अगर हम चाहते तो हम उस शख्स को उन आयात के जरिए बुलंद कर देते। क्यों जी? अब सवाल मुमकिन है आपके दिन में है क्यों नहीं किया, कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है। तो मुश्ताक भाई मुझे जवाब देंगे कि क्यों नहीं अल्लाह ने किया। वो शैतान के पीछे लग गए। अच्छा, शैतान के पीछे लगा। और वैसे इसके पीछे ये भाइयों ये है कि हम हालत इम्तिहान में हैं, जितने भी लोग हैं वो हालत इम्तिहान में हैं, और इम्तिहान के अंदर अपनी आजादी से हम अपना पेपर हल कर रहे हैं, चाहे सूद खाएं चाहे सूद को छोड़ दें, चाहे इन्फाक फी सबिलिल्लाह करें चाहे बुखल करें। क्यों जी? चाहे किसी की गीबत ना करें और अल्लाह ताला का साथ दें, चाहे किसी की गीबत करें। इसकी आजादी है या नहीं है? बिल्कुल है पूरी जाती बिल्कुल है। तो यहाँ अल्लाह ताला कहता है कि मैं तो ये चाहता था कि ये लोग अल्लाह ताला की आयत पर अमल करते और हम उसे बुलंद कर देते। जी, ये कर सकते हैं, लेकिन किया इसलिए नहीं है कि इंसान हालत इम्तिहान में है। इम्तिहान के अंदर मजबूरन नहीं कहा जाता कि इधर ही जाओ इधर ही जाओ, वो कुरान मजीद के जरिए अल्लाह ताला हिदायत दे रहा है और उस पर अमल करना हमारे ऊपर छोड़ रहा है। तो तर्जमा जरा करें मिलके, वाला उशिना, अगर हम चाहते, अगर हम और अगर हम चाहते, लरफअनाहु बिहा, तो यकीनन इन आयात के जरिए उसे बुलंद हम कर आयात के उसको जरिए उन तो आयात के यकीनन जरिए हम इन आयात के जरिए उसे बुलंद कर देते। वलाकिन्नहु, जी, और लेकिन वो
اور لیکن وہ اخلادہ الال آردی. اب میں ابھی اخلادہ کل بتایا تھا, دوبارہ میں ابھی تھوڑے کے لیے کہتا ہوں, لیکن ابھی اس کا ترجمہ کر لیں. لیکن وہ زمین کی طرف جھک گیا. اخلادہ کا ترجمہ میں کیا بتا رہا ہوں؟ اور لیکن وہ جھک گیا کہہ رہا ہوں. اب اس کی تھوڑی تشریح سن لیں. آپ نے پڑھا ہوا ہے خالدین. خالد کس کو کہتے ہیں؟ ہمیشہ رہنے ہمیشہ والا. رہنے والا. ہمیشہ رہنے والا. اب وہ ہے اس میں فاعل. اب ہے اخلادہ, ہمیشہ رہنے والا ہو گیا. اخلادہ کا مطلب کیا ہے؟ ہمیشہ رہنے والا ہو گیا. رہنے والا ہو گیا. الال آردی, زمین کی طرف. زمین کی طرف. زمین کی طرف. آسمان تھا اوپر, بلندی کی طرف جانا تھا, لیکن وہ زمین کی طرف ہمیشہ رہنے والا ہو گیا. کیوں؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. وَاتَّبَعَ اور اس نے پیروی کی. ہوا کہتے ہیں خواہشات. خواہشات. امنیہ بھی خواہشات ہوتی ہیں, ہوا بھی خواہش ہوتی ہے. پہلے پڑھا ہوا ہے امانی, امنیہ پڑھا ہے نا. جی. آج ہم ہوا پڑھ رہے ہیں, خواہشات. اللہ تعالیٰ کی ایک اور آیت ہوا ہو, اس کی خواہش نے اس نے پیروی کی اپنی خواہش کی. اس نے پیروی کی اپنی خواہشات. اپنی خواہش کی, تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ زمین کی طرف پست ہو گیا. جھک گیا. جی ہمیشہ رہنے والا ٹھیک ہے. اب ترجمہ بہت سارے سب نے جھک گیا ہی کیا ہوا ہے. میں نے تو اخلادہ کے اندر سے آپ کو لفظ صرف بتانے کی کوشش کی ہے, ہمیشہ رہنے والا, تو ہم ترجمہ کرتے ہیں وہ زمین کی طرف جھک گیا. ٹھیک ہے. خود جھکا یا اللہ نے جھکایا؟ وہ تو اپنی آواز کی وجہ سے جھکا. ہاں, اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی, اللہ کی آیات کو چھوڑ دیا, تو وہ زمین کی طرف جھک گیا. اب بات آ رہی ہے, آواز نہیں آ رہی. کہ لالچی, کہ مجھے مل جائے, مجھے مل جائے, مجھے مل جائے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْقَلْبِ. وَمَثَلُهُ اور اس کی مثال. اس کی مثال. اور اس کی مثال کمثل القلب, کتے کی مثال کی کتے طرح. کی مثال کی طرح ہے. مثلهم کمثل الذی استوقد نارا, پڑھا تھا نا. جی بالکل. وہی پیٹرن ہے. وَمَثَلُهُ, دوبارہ کریں ذرا. اور اس کی مثال. اور اس کی مثال کمثل القلب, جی کتے کی مثال کی کتے کی طرح ہے. مثال جیسی. بلکہ مجھے پڑھنا چاہیے کمثل الکلب. جی پتلا ہے, قلب جی. نہیں ہے. تو کمثل الکلب, کتے کی مثال کی طرح ہے. اب مجھے یہ بتائیے ویسے آپ کو کر کے کہ آپ کو کتا بڑا مطلب عجیب سا لگتا ہے, کسی بات کو کتا کہتے تو ہمارے ہاں گالی ہے, ایسے ہی ہے, غلی چیز ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے, اللہ تعالیٰ وہ مثال دے رہا ہے, جانور اسی کی مخلوق ہے, لیکن اس نے مثال دیا ہے کلب کی, کتے کی, کہ وہ حریص ہے, وہ دوسرے کا بھی ٹکڑا لینا چاہتا ہے. زمین کے اندر چلتا ہے تو زمین کو سونگتا سونگتا جاتا ہے کہ کہیں مجھے کھانے کے لیے چیز مل جائے. اور اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے ان تحمل علیہ. اب یہ بھی محاورہ ہے. تحمل علیہ کا ترجمہ جو لفظی ترجمہ ہے وہ تحمل علیہ کا مطلب ہے اگر اس کے اوپر بوجھ ڈال دے. ان تحمل علیہ کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ اگر اس کے اوپر بوجھ ڈال دے. ہاں, محاورہ کیا ہے؟ اگر تو اس پر حملہ کر دے, اینٹ اٹھا اور اٹھا کے اس کو مار دے,
وَإِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ، ہم کریں گے اگر تو اس کے اوپر حملہ کر دے. جی جی کہیں ان تحمل علیہ، اگر تو اگر اس پر اگر تو اس کے اوپر حملہ کر دے. اب کیا کرتا ہے وہ؟ یلحس، یہ لفظ ہے نیا. لحس کہتے ہیں زبان نکال کے باہر اور ہانپنا. زبان باہر نکلی ہوئی ہو اور آدمی جانور ہانپ رہا ہو. ہم نے دیکھا ہے جب گرمیاں ہوتی ہیں بہت تو خاص طور پر کتے کو تو دیکھا ہوا ہے ہم نے باقاعدہ سب ساتھیوں نے کہ کتا اپنی زبان باہر نکال کے زور زور سے سانس لیتا ہے، ہانپتا ہے، لیکن زبان باہر نکلی ہوتی ہے یا نہیں؟ ہاں جی. اب کیا ہوتا؟ بس وہ ہے زبان باہر نکال کے ہانپتا ہے. تو اگر تو اس پر حملہ کر دے تو وہ زبان نکال کر، اب میں ہانپتا کہہ رہا ہوں جی، ویسے یلس کا مطلب ہے زبان نکالتا ہے. یلس کا مطلب کیا ہے؟ وہ زبان نکالتا ہے. لیکن جو ہمارے سامنے منظر ہے وہ ترجمہ یہ بھی لکھا ہے زبان نکال کر ہانپتا ہے. آگے کیا ہے؟ او تترکہ، ترک کرنا، یا تو اس کو چھوڑ دے، اس کو چھوڑ دے، یا تو اس کو چھوڑ دے، نہیں حملہ کرے، ویسے ہی کھڑا ہے تو وہ کھڑا کھڑا ہی کیا کرتا ہے؟ یلحس، زبان نکالتا ہے. زبان نکال کر ہانپتا ہے. ہم نے دیکھا ہوا ہے کتے کو یا نہیں دیکھا ہوا؟ ویسے بتائیے یہ ہے مثال یا نہیں؟ ایسے ہی ہے. وہ کیوں ہانپتا ہے؟ کہ مجھے اور مل جائے کھانے کے لیے. تو یہ بتایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو نہیں مانتے ان کی مثال اس حریص کتے کی طرح ہے. خواہ تو اس پر حملہ کرے یا اس کو چھوڑ دے، بس وہ زبان نکال کے ہانپتا ہی جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ مثال اس قوم کے لوگوں کی ہے جنہوں نے کذبوا، جھٹلا دیا، بآیاتنا، ہماری آیات کو. جی ذرا ترجمہ کریں. ذالک مثل القوم الذین، جی یہ مثال یہ اس مثال قوم کے قوم کے لوگوں لوگوں کی ہے کی ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا. جی بالکل ٹھیک ہے. تو ذالکا، یہ کتے کی ذالکا مثل، یہ کتے کی مثال. اگر ویسے ہی کرنا ہے تو یا یہ مثال کافی ہے، پچھلی کے اوپر کتے کی مثال ہی ہے. یہ مثال القوم الذین، جی اس قوم کے لوگوں کی ہے قوم کو اس قوم کے لوگوں کی ہے. کذبوا، جنہوں نے جھٹلا دیا، جھٹلا دیا، جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات ہماری کو. آیات کو. ہماری آیات کو. اب میں انتہائی معذرت کے ساتھ اس کو اپنے اوپر منطبق کروں گا. آپ اس میں سے دیکھیں کتنی دفعہ ہی ہوتا ہے کہ ہم آیت کو جانتے ہیں اس کے مطابق عمل نہیں کرتے، اور اپنی خواہش یہ کہتی ہے، مطلب میں آج سیلاب کے کیمپ پر تھا تو میں بڑے درد دل سے نا اناؤنسمنٹ کر رہا تھا، یہ آنکھیں بند کر کے نا، کہ مجھے ایسے پتہ لگے کہ بھی لوگ چارپائیاں بٹھائی ہوئی ہیں اور اس کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ سفر کر رہے ہیں اور کچھ لوگ کندھوں کے اوپر بٹھا کے لوگوں کو دوسری جگہ پر لا رہے ہیں. ان کے بڑے بڑے گھر تھے اور وہ اس وقت کہاں ہیں؟ کھلے آسمان کے نیچے. کیوں جی؟ ہے نہیں ہے؟ اب ایمانداری سے یہ دیکھیں کہ اس بندے کی خواہش جو سیلاب کے اندر باہر آیا ہوا ہے اور اس کا بچہ، اللہ اکبر، مطلب ایک تو ویڈیو یہ دیکھی ہے کہ بچے کو جنم دیا ہے کیچڑ کے اندر، ایک بچے کو تیرتا ہوا دکھایا ہے. دکھایا نہیں دکھایا؟ آپ نے دیکھا ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ جس ماں کا وہ بچہ تھا، اس ماں کا احساس کیا ہوگا خود، کہ اسے کیا چیز ملے، کوئی آئے جی مسیحا
کوئی مسیحا اور آئے جو اور اس کے لیے کوئی کھانا لائے پینا لائے کوئی اور لائے، ہے یا نہیں؟ بالکل بہت سارے لوگ ہیں جو دے رہے ہیں، یہ نہیں میں کہوں گا، بہت سارے لوگ ہیں۔ میرے پاس ایک آدمی آیا، اس نے 40,000 دیا، ایک آدمی آیا اس نے 20,000 دیا، رسید مانگ رہا تھا، رسید میرے پاس نہیں تھی، میں نے کہا بیٹا رسید ہم جمع کروا کے پیسے گئے ہیں، تو وہ آتی ہے تو رسید لے جانا۔ کہتا ہے نہیں سر میں آپ کو جانتا ہوں، آپ پروفیسر محمود صاحب ہیں۔ یقین کریں اس نے ڈبے کے اندر پیسے ڈالے چلا گیا۔ لیکن ایسے لوگ کتنے ہیں، کتنے ہیں؟ بالکل بہت گاڑیاں تھوڑے تو میرے پاس سے میں گن رہا تھا، ایک سیکنڈ کے اندر کم از کم، سوری 1 منٹ کے اندر کم از کم 60 گاڑیاں نکل رہی تھیں۔ اب 60 میں سے اگر 2 گاڑیاں 3 گاڑیوں والا آدمی پیسے دیتا ہے تو باقی لوگ کیا کر رہے ہیں؟ باقی لوگ ان کے غم کو غم محسوس کر رہے ہیں۔ ان کے ذہن میں تو یہی ہے کہ آج پیسے میں نے دے دیے تو میرے پیسے تھوڑے ہو جائیں گے۔ کیوں جی؟ کیا یہ اس کتے کی مثال جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ دنیا کی طلب یہ ہے میرے اندر یا لوگوں کے اندر، یہ ہے یا نہیں ہے؟ سر اکثر لوگ بس یہی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ پیسے آگے دیتے بھی ہیں یا نہیں۔ یہ جی بہانہ ہے، بہانہ، بالکل بہانہ۔ وہ اس وجہ سے کہ اس وقت بی بی سی نے یقین کریں کہ وہاں سے کہا ہے کہ بھئی اب مجھے تو پتا ہے کہ میں اگر آپ کو بتاؤں جماعت اسلامی کے ساتھ تعلق ہے، میں ان کو مطلب میں اب بتا دیتا ہوں، میں نے ایک دفعہ 1 کروڑ روپیہ ریمیٹ کیا تھا جی ان کو وہاں سے اکٹھا کر کے۔ مجھے پتا ہے کہ یہاں کے آ کے جب لوگوں نے اس کے اندر پارٹیسپیٹ کیا، یہاں آ کے میں نے ان سے حساب لیا، انہوں نے مجھے حساب دیا، جی انہوں نے دیا۔ اب مجھے بتائیں کہ میں کیوں کہوں کہ ہر آدمی جو ہے وہ پتہ نہیں دے گا یا نہیں دے گا؟ میں آواز گئی، آواز نہیں آ رہی سر۔ کردن آپ بھائی حسنا، آپ بھائی مجھے آواز بتائیں اس جی وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا کا ترجمہ کیا ہے؟ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے، اللہ کو قرض حسنہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے؟ اور آگے کیا ہے؟ وَاللَّهُ يُضَاعِفُهُ لَهُ اضعافاً کثیرا۔ میرا خیال اگر میں بھول نہیں رہا ہوں تو میری رہنمائی کیجیے گا پروفیسر صاحب۔ جی یہ ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ ہاں جی، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ ہے نا آگے، جی لہو ہے۔ اضعافاً کثیرا، تو وہ اللہ اس شخص کے لیے کئی گنا بڑھا چڑھا کر دے۔ اس پہ یقین ہے، یہ آیت ہے، جی جی کیوں نہیں، خلوص نیت سے دیں گے تو انشاءاللہ پوری آپ کریں سارا۔ لیکن ہے کیا کہ ہم جب جیب میں سے نکالتے ہیں، میں نہیں یہ کہوں گا کہ سارا کچھ ہی دے دیں، بچے ہیں آپ کے، لیکن ہینڈسم اماؤنٹ جتنی دے سکتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سودا تو کریں۔ لیکن ہم نہیں دیتے اس لیے کہ ہم زمین کی طرف آنا چاہتے ہیں۔ اللہ کی آیات کے اوپر وہ ایمان جو محکم ہے اللہ کرے ہو جائے، لیکن وہ محکم ایمان اللہ تعالیٰ کے فضل مانگے سارے دعا کے انشاءاللہ یا اللہ ہمیں اپنی آیات پر عمل کرنے والا بنا دے، کوئی کسی سے گلا نہیں، لوگوں کو بھی بنا دے بس۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے جی وَقْصُصِ الْقَصَصَ، اب یہ قصص فعل بھی ہے، قصص اس کا اسم بھی ہے۔ اس سے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان واقعات کو بیان فرما دے۔ خوب اچھے طریقے سے بتاؤ، خوب، جب جاتا ہے نا کہ وہی فیل ہو جائے، وہی
اسم بھی ہو تو اس کا مطلب ہے آہدو آہدا، انہوں نے خوب اچھے طریقے سے وعدہ کیا. تو وقصص القصص، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ترجمہ کریں. ان اے واقعات کو نبی صلی طرح سے اللہ بیان علیہ کیجیے. وسلم، یہ ان واقعات کو خوب اچھے طریقے سے بیان کریں. تو ہم یہ ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ حالات بیان کر، اس بات پہ ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، خوب کو درمیان میں سے نکال رہے ہیں، وہ آپ نے سمجھنے کے لیے تھا. تو وقصص القصص، اے نبی ان حالات کو بیان کر. آپ کو اچھی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات میں نے کہا، واقعات کہا. قصے کہانیاں ممکن ہے آدمی اپنے پاس سے بنا لیتا ہے، لہذا میں قصہ لفظ ہے وہی اس کے معنی ہے. اس قصے کو، اس کہانی کو بیان کر، لیکن یہ سچی کہانی ہے کیونکہ قرآن مجید کی ہے. کیا خیال ہے؟ جی، تو ہم حالات و واقعات کریں، ان واقعات کو ان وہ پھر واقعات ان واقعات کو میں جمع ہو بیان جائے گا. کر. جی ٹھیک ہے، ان واقعات کو بیان کر. لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ غور و فکر کریں. تاکہ فکر کریں. تاکہ وہ غور و فکر کریں. آپ بھی کریں، میں بھی کروں. پروفیسر صاحب ذرا بلاؤ شئنا سے ذرا ترجمہ کر دیں ہمیں اس کی ایک آیت ولو اور. شئنا، اگر ہم چاہیں، لرفعنا ہو تو ہم اسے بلند کر دیں، بہا یعنی ہم ان آیات کے ذریعے اسے بلند کر دیں. ولکنہ، لیکن وہ اخلدا الی الارض، وہ زمین پر جھک گیا، واتبع ہواہ، اور اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگا. فمثلہ، تو اس شخص کی مثال کمثل الکلب، کتے کی مثال کی ہے. ان تحمل علیہ، اگر اس پر حملہ کیا جائے تو یلحس، وہ اپنی زبان کو باہر نکالتا ہے. اگر تو اس پر حملہ کر دے، تو تحمل ٹھیک اس ہے، پر حملہ کرے. تحمل، جی اگر تو اس پر حملہ کرے تو وہ اپنی زبان کو باہر نکالتا ہے. او تترکہ، یا اگر تو اس کو چھوڑ دے، یلحس، تو تب بھی وہ اپنی زبان کو باہر نکالتا ہے. ذالک، اسی طرح سے، مثل القوم الذین، ہم اس قوم کی مثال کو بیان ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، ہم اس قوم کے مثل القوم الذین، ہم اس قوم کے واقعات کو بیان کرتے ہیں. یہ کیا ہوگا، اس کا جملہ کیا یہ بنے گا؟ مثال اس قوم کے مثال کو لوگوں بیان کی کرتے ہے ہیں. جنہوں نے ہماری آیات ذالک کو مثل جھٹلایا. القوم الذین کذبوا، اسی طرح سے اس قوم کی مثال ہے کہ جو جھٹلاتی ہے آیات کو. فقصص قوم القصص، کے لوگ مثال ہے. جی نہیں، آج میں اس کا ترجمہ تھوڑا سا کر دیتا ہوں. ذالک مثل القوم الذین، یہ اس قوم کے لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے، یہ اس قوم کے لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے کذبوا بآیاتنا، آپ ترجمہ کر دیں. جی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. جی فقصص القصص، تو آپ ان واقعات کو بیان کیجئے، لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ غور و فکر کریں. بالکل جی، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ جناب آگے کہہ رہا ہے، دوبارہ کہہ رہا ہے. ایک دفعہ کہہ کے میں کہتا ہوں کہ کتنی شدت ہے اس کے اندر، ہم ویسے ہی پڑھ دیتے ہیں. یقین کریں جتنی آپ کو بتاتے ہوئے مجھے احساس ہو رہا ہے نا، میں ویسے ہی پڑھا کرتا تھا، ویسے وقت سے اللہ یتفکرون نہیں. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سو سے نکلا، بہت بری ہے. مسالہ نیل قوم الذین، جی اس قوم کی مسالہ مثال، القوم الذین، اس قوم کے لوگوں کی. ذرا دوبارہ کریں، سا بری ہے، بہت بری ہے. بہت بری ہے. مسالہ نیل قوم الذین، جی اس قوم کے لوگوں کی مثال جنہوں نے کذبوا بآیاتنا، ہماری آیات کو جھٹلایا. ہماری آیات کو جھٹلایا. دوبارہ وہی لفظ آ رہا ہے. آگے جو مفعول ہے وہ پہلے آ گیا ہے، فاعل ہے وہ بعد میں آیا ہے.
وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، اس کو ذرا ذہن میں رکھنا ہے، اور وہ اپنے نفسوں پر ظلم کرتے تھے یا ظلم کرتے رہے۔ وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، ترجمہ کیا ہے جی؟ اور وہ اپنے نفسوں پر تھے اپنے ظلم نفسوں پر کرتے ظلم کرتے ہیں۔ ظلم کرتے اور رہے۔ کرتے رہے جی، یا کرتے ہیں بھی کر سکتے ہیں، اس لیے کہ قصب انہوں نے جھٹلایا، آپ بھی تو کرتے ہیں کہ وہ لوگ اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اچھا جی 3 منٹ ہے۔ من یہد اللہ فہو المہتدی، من یہد اللہ جی، جسے اللہ ہدایت دے۔ ہدایت دے، جسے اللہ ہدایت دے دے، جسے اللہ ہدایت دے، فہو المہتدی، وہ ہدایت یافتہ ہے، وہ ہدایت پایا ہوا ہے، وہ ہدایت پانے والا ہے۔ میم کا اگر والا کرنا ہے تو اچھا یہ ہے کہ مہتدی ہدایت یافتہ، ہدایت ٹھیک ہے جی۔ یہ شاندار تو ترجمہ۔ میں یاد اللہ کا ترجمہ جی، جسے اللہ ہدایت دے، جسے اللہ ہدایت دیتا ہے کر لیں جی، یاد جی بھائی، جسے اللہ ہدایت دیتا ہے فہو المہتدی، وہ ہدایت یافتہ ہے۔ وہ ہدایت یافتہ ہے۔ وہ ہدایت یافتہ ہے، الحمدللہ۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف ہدایت لینے کے لیے بڑھتا ہے، اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ اب دوسری طرف وَمَن يُضْلِلْ، اور جسے وہ اللہ گمراہ کر دے، وَمَن يُضْلِلْ، اور جسے وہ اللہ جسے وہ گمراہ کر دے۔ اب کیا گمراہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کو اپنے علم سے پہلے پتا ہے کہ اس نے اپنے آزاد مرضی سے گمراہ ہونا ہے، اور میں نے اس لیے گمراہی کا راستہ کھولنا ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ، اور جسے وہ اللہ گمراہ کر دے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ جی، تو یہی نقصان پانے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ جی خسارہ پانے والے ہیں، خسارہ اٹھانے والے ہیں جی۔ اپنے میں دوبارہ ڈاکٹر اپنا پروفیسر صاحب سے ہی کہوں گا جی، 1 منٹ ہے آپ کے پاس۔ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا، بری، بہت بری ہے، مثل القوم الذین کذبوا، اس قوم کی مثال کہ جنہوں نے جھٹلایا بے آیاتنا، ہماری آیات کو، وانفسہم کانوا یظلمون، اور وہ اپنے نفسوں پر تھے ظلم کرتے، یعنی اپنے نفسوں پر ظلم کرتے رہے۔ ومن یہد اللہ، اور جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے، فہو المہتدی، تو پس وہ ہدایت یافتہ ہے۔ ومن یضلل، اور جسے وہ اللہ گمراہ کر دے، فاولئک، پس یہی وہ لوگ ہیں، ہم الخاسرون، کہ جو خسارہ پانے والے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے جی، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی آیات اس پر عمل کرنے کی، غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو خسارہ پانے والے لوگ ہیں ان کے اندر ہمیں کبھی بھی شامل نہ کرے، آمین یا رب ٹھیک ہے جی۔ العالمین۔ تو اللہ تعالیٰ کے آپ کو جزائے خیر دے۔ وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے، تو سب ساتھی جو ہیں سیلاب والوں کو یاد رکھیں، کل ہمارا کیمپ ہے وہاں ایکسپو سینٹر، اس کے سامنے، تو جو ساتھی وہاں آنا انکل آپ کی آواز اس وقت جی آگے جی آواز جی انکل، وہ ایکسپو سینٹر کا آپ بتا رہے تھے۔ ہاں جی، میں کہہ رہا ہوں ایکسپو سینٹر کے سامنے جو چوک ہے اس کے اندر ہمارا کیمپ لگا ہوا ہے، تو جو بھی ساتھی کوئی دینا چاہیں کپڑے یا کچھ اور کوئی چیز وہ وہاں دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اور ہمیں اپنے غضب سے بچائے اور ہمیں صحیح سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ فی امان اللہ، فی امان اللہ۔